کرپٹ لوگ ہیں ان کی انشاءاللہ ہم نشاندہی بھی کریں گے، ان کو انشاءاللہ ہم کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے۔ بلینز آف بلینز کا تقریباً 16 سے 17 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے، امبیزلمنٹ ہوئی ہے، اور یہ تمام ایم سیز نے کی ہیں مل۔ میں نے تمام اداروں میں دستک دے دی ہے، چاہے اس میں میرا اپنا سگا بھائی کیوں نہ آ رہا ہو، لوگوں کو ریلیف ملے گا اور پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ اور میں اسلام پیش کروں گا عاصم منیر صاحب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو اور ان کی پوری کابینہ کو، اور آصف علی زرداری صاحب کو کہ بڑے اچھے طریقے سے وہ سٹیپس لے رہے ہیں۔ ہم مختلف کرمنل، سیولز، لیٹیگیشنز، نیب، ایف آئی اے، ان تمام کیسز کے ساتھ ساتھ ہم امیگریشن کو بھی ڈیل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ضیاء آفتاب۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ان کا ایک نام ہے۔ بائی پروفیشن تو وہ ایک قانون دان ہیں، اور اپنے پروفیشن میں، اپنے شعبے میں اپنی مہارت، اپنے علم اور وسیع تجربے کے ساتھ انہوں نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک تجربے کار ویزا کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ بیرون ملک تعلیم ہو، روزگار ہو یا ویزا پروسیس، اس حوالے سے انہوں نے بے شمار لوگوں کی کامیاب رہنمائی فرمائی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں راجہ انصر محمود صاحب کی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے خبرنامہ ٹی وی کو وقت دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ تھینک یو سو مچ۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ کوسچن کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک بہت معروف اور مشہور قانون دان ہیں، آپ کا ایک نام ہے۔ آپ کا یہ جو کیریئر ہے اس کا سٹارٹ کیسے ہوا اور کیوں ہوا اور کب ہوا؟ جی، میرا کیریئر لاء کی فیلڈ میں 2000 سے شروع ہوا تھا، اینڈ میں نے اپنی گریجویشن جو کمپلیٹ کی تھی وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کی تھی، اور اس کے بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلا گیا تھا۔ پھر وہاں میں نے LLM کیا انٹرنیشنل بزنس لاء کے اندر اور ساتھ امیگریشن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بار ایٹ لاء شروع کیا۔ پھر ایک فیملی ایشو کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا، تو تب سے الحمدللہ میں یہیں پہ ہوں اور یہیں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ہم مختلف کرمنل، سیولز، لیٹیگیشنز، نیب، ایف آئی اے، ان تمام کیسز کے ساتھ ساتھ ہم امیگریشن کو بھی ڈیل کرتے ہیں۔ اور پاکستان سے ہم CBI، RBI، سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ، RBI اور انٹرپرینیور کے اوپر لوگوں کو یہاں سے امیگریشن کے ذریعے تمام فیملی کے افراد کو یہاں سے بیرون ملک بھیجتے ہیں، اور نہ صرف وہاں پہ ان کے یہاں سے بھیجنے تک، سیٹل ہونے تک کا ہم تمام تر ذمہ داری ہمارے ذمہ ہوتی ہے، اور جب تک ان کا بزنس سیٹ اپ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہماری وہاں کی جو ابروڈ میں ہمارے آفیسز ہیں وہ اپنی سروسز سر انجام دیتے ہیں۔ اچھا سر، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ یہ ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو کون کون سی کنٹری جو ہے آپ کی سروسز میں جو ہے وہ شامل ہیں؟ ہماری سروسز میں جی آسٹریلیا ہے، ٹھیک ہے، نیوزی لینڈ ہے، کینیڈا ہے، یورپ ہے، UK ہے، اور یورپ کے اندر ہم اسپیشلی ان رومانیہ، ان جرمنی میں بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ادھر آئلٹس اور جرمن کی کلاسز بھی لوگوں کو کروائی جاتی ہیں۔ A1، A2، B1، B2 تک کے لیول کے یہاں پہ پروگرام کروائے جاتے ہیں، ایون C1 تک، C2 تک کے لیولز بھی کروائے جاتے ہیں جرمنس کے اندر، اور آئلٹس سے اسی طرح پیٹ اور جتنے بھی سروسز ہیں ہم یہاں پہ جو کہ ایک ویزا پروسیس کے اندر ضروری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو فل کرنے کے لیے ہم یہاں پہ وہ تمام سروسز دیتے ہیں۔ جی اچھا سر، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ یہ جو آفس ہے آپ کا یہاں پر، یہ آپ کا جو آفس ہے اسلام آباد میں F8 سیکٹر میں ہے، اس کے علاوہ آپ کے آفسز کہاں کہاں پر؟ اس کے علاوہ جی ہمارے دبئی میں آفس، رومانیہ میں ہے، بوکارسٹ، جرمنی میں ہے، ہمبرگ کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آج کل جو حالات چل رہے ہیں، کافی ٹینس حالات چل رہے ہیں، اسپیشلی انٹرنیشنلی کافی ڈسٹرب حالات چل رہے ہیں، دبئی کے اسپیشلی۔ آپ کا آفس بھی وہاں پر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو ابھی سچویشن ہے، لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر رہے ہیں یورپ کی طرف، تو آپ کی جو سروسز ہیں اس حوالے سے کوئی آپ گائیڈ کرنا چاہیں؟ جی، یہ جو ابھی وار کی سچویشن ہے GCC کنٹریز میں اور ہمارے اسپیشلی اس ریجن کے اندر،
تو اس نے کافی افیکٹس کیا لوگوں کے روزگار کو. اب ورک فرام ہوم ہم کر رہے ہیں. اب دبئی کے جو ہمارا آفس ہے وہ ورک فرام ہوم ہے, تو اس وجہ سے لوگوں کو کافی مسائل ہیں. اور موسٹلی اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں یہاں سے یورپ میں موو ہونا چاہیے. یعنی کہ ہمارا وہ لیبر طبقہ جو کہ جی سی سی کنٹریز میں اپنا ایک 25 سال گزار چکے ہوتے تھے اور پھر انہیں واپس آنا پڑتا تھا, لیکن یورپ ایک ایسا گیٹ وے ہے ان کے لیے کہ وہاں جا کے ودن 5 ایئرز وہ پی آر لے لیتے ہیں, پرماننٹ ریزیڈنسی. اور آفٹر پرماننٹ ریزیڈنسی مختلف جو ممالک ہیں یورپ کے اسپیشلی, جن میں 6 سے 7 سال کے اندر آپ کو سٹیزن شپ مل جاتی ہے, اور آپ کے تمام رائٹس آفٹر گیٹنگ پی آر سی جو انسان آپ کے تمام رائٹس ایکول سٹیزن شپ کے ہوتے ہیں. اچھا سر, اگر ایک پرسن آپ کے پاس آتا ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بھی کسٹمر ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہے, اس نے آپ کو آ کے اپلیکیشن دی باہر کے ویزے کے لیے, وہ چاہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا ہے یا وہ ورک پرمٹ ہے یا وہ امیگرینٹ ہے, اس سارے پروسیس جو اینڈ تک کا جو پروسیس ہے, اوکے کا پروسیس ہے, اس پہ ٹوٹل جو ٹائم ہے کتنا لگتا ہے؟ ڈفرینٹ کنٹریز کا ڈفرینٹ ہے. ریگارڈنگ 3 منتھ سے لے کے 1 ایئر تک یہ سارے پروسیس میں لگتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اور ایک تو چلیں یہ ایک اپنے ڈیوریشن بتا دیا, وہ میرے خیال میں اٹس ویری کنٹریز کو, ہاں جی, ویری فرام کنٹری ٹو کنٹری. ٹھیک ہے, ویزا لگ جاتا ہے, لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں باہر, اسپیشلی جب وہ باہر چلے جاتے ہیں, وہاں پر جابس کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. تو کیا کوئی اس سلسلے میں بھی آپ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ کوئی؟ جی, ہم اپنے یہاں سے ان کے لیے جاب سیکیور کر کے ورک پرمٹس کے اوپر بھیجتے ہیں, اور 100% گارنٹی ہوتی ہے اس میں. اکوموڈیشن ایون کچھ کمپنیز تو فوڈ بھی دیتی ہیں. جاب کے حوالے سے ہم جاب یہیں سے سیکیور کر کے بھیجتے ہیں, کمپنیز وہاں پہ خود ریسیو کرتی ہیں اکوموڈیشن, اور کچھ کمپنیز تو فوڈ بھی پرووائڈ کرتی ہیں. اور فوڈ کے لیے آپ کو ووچرز ملتے ہیں, وہ ووچرز آپ جیسے کیش اینڈ کیری ہے, میٹرو, موریسنز اور ازڈا وغیرہ, اور ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ تھا, تو وہ آپ ووچرز یوز کر سکتے ہیں اگینسٹ یور فوڈ ٹو بائی پرچیزنگ گروسری. ویری نائس. تو اس طرح کے ہم کمپنیز کے ساتھ ان ٹچ ہیں, اور ہمارا جی ویز ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو کہ ہیومن ریسورسز کے اندر کام کر رہی ہیں لیبر مارکیٹ کے اندر. تو بہت سارے لوگ پہلے تو پاکستان سے جانے کے لیے تیار تھے, اب تو جی سی سی اسپیشلی یو اے کو چھوڑنے پہ آ گئے ہیں, اور وہاں سے چھوڑ کے وہ باہر جا رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا سر, یہ ساری ڈیٹیل آپ نے کافی ایکسپلین کیا اس کو. اب جو نیکسٹ کوسچن میرا آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو ایڈجسٹ بھی کروا دیا. یہاں پر جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آ کے آپ کو اپلیکیشن دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کنسلٹنٹ کے تھرو, وہ سارا سم ٹائم ان کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ یہاں پہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا آپ کے سامعین ناظرین کو کہ ایک کنسلٹنٹ کے اندر اور ایک امیگریشن لائر کے اندر ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا. کنسلٹنٹ کرنٹ ایشوز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, جبکہ ایک امیگریشن لائر اس کی جو دا وے آف فائلنگ یور فائل اینڈ اپلیکیشنز ہوتی ہے وہ ڈفر ہوتی ہے ایک کنسلٹنٹ کے درمیان, کیونکہ اس کو وہاں کے لاس کا پتہ ہوتا ہے, اس میں اپیلز ہیں کہ نہیں ہیں, اور وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کوسچن کا کہ فارم کے اندر جو کوسچنز ہیں ان کو پراپرلی کیسے ایڈریس کرنا. تو یہ کنسلٹنٹ میں اور امیگریشن لائر میں بہت بڑا فرق ہے جو کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. میں تو یہی کہوں گا کہ جو لوگ باہر کی خواہش رکھتے ہیں تو ریدر دین کہ کنسلٹنٹس بھی بہت اچھی ہیں, لیکن پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ان کی کوئی کوالیفیکیشنز نہیں ہے, جبکہ جو کنسلٹنٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یورپ کے ممالک میں وہ باقاعدہ ایک ڈگری کے ذریعے وہ آ کے کنسلٹنسی کا کام کرتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے اور کنسلٹنسی شروع کرے. ٹھیک ہے. تو جیسے امیگریشن لائر ہیں, ایک اپنا پروسیس کے تھرو آئے ہوئے ہوتے ہیں, اپنی ایک کوالیفیکیشن کو کمپلیٹ کر کے, اپنی ڈگریز کو کمپلیٹ کر کے, اینڈ دین دے ول بی ان فیلڈ, اور پھر وہ کام کرتے ہیں. تو ان کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے, زیادہ تجربہ ہوتا ہے, میں بس یہی کہہ سکتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, ویزا اپلائی کرواتے ہیں, آپ سارا پروسیس کرتے ہیں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ان کا ویزا پروسیس کیا اور ریجیکٹ ہو گیا ہو؟ جی, اکثر ہوتے ہیں, ویزاز ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں. دیکھیں, وی آر دا امیگریشنز لائر, وی آر ناٹ دا ویزا پرووائڈر. ایگزیکٹلی. ہم آپ کے جاب سیکیور کر سکتے ہیں, ورک پرمٹ سیکیور کر سکتے ہیں جو کہ جینون ہوتا ہے. ہم آپ کے بزنس سیٹ اپ میں, اسٹارٹ اپ بزنس میں ہم آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں.
ویزا دینا دیٹس ٹوٹلی اپون امبیسی, ناٹ اپون اس. بیسیکلی واٹ آر دا ریزنس بیہائنڈ دی ریجیکشن آف دا ویزا؟ وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں تاکہ پیپل شوڈ اوائڈ دیٹ تھنگس؟ وہ یہی کہوں گا کہ زیادہ اگر آپ نے اپنا ویزا کروانا ہے تو یا تو کسی ایسے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں جس کا تجربہ وسیع ہے, ایگزیکٹلی جی 20-15 سال کا کم از کم اس فیلڈ میں تجربہ ہونا چاہیے. ادروائز یو ہیو ٹو چوز دا امیگریشن لائر. ایگزیکٹلی. اور یہ صرف یہاں نہیں بلکہ پوری دنیا میں امیگریشن لائرز ہی ہوتے ہیں کہ یہ جو آپ کے وزٹ ویزا سے لے کے آپ کی سٹیزن شپ تک کو باقاعدگی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ صرف آپ کو سروسز صرف ویزا لینے کی حد تک نہیں ہوتا, ٹل سٹیزن شپ تک کی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا ایک سلوگن تھا کہ ہم نہ صرف پری سروسز دیتے ہیں بلکہ پوسٹ سروسز بھی دیتے ہیں. آپ کا ویزا کروانے سے لے کے آپ کی سیٹلمنٹ تک, آپ کی سٹیزن شپ تک کی تمام سروسز ہماری کمپنی پرووائڈ کرتی ہے. ویری نائس, ویری نائس. اچھا سر, آج کل آپ کو پتہ ہے حالات پاکستان کے کافی زیادہ خراب ہیں, مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. نوجوان, میں کہتا ہوں نوجوان کیا, اب تو بڑی ایج کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم باہر ہی جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ملک ایسا سوٹیبل ہے اسپیشلی ینگسٹرس کے لیے کہ وہ وہاں پہ جائیں اور ان کے لیے ان کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور ہو جائے گا؟ دیکھیے, ینگسٹرس کے لیے تو فیوچر کھلا ہی کھلا ہے. میرے پاس ایسے کلائنٹ بھی ہے کہ جو CSS ہیں اور جو 21ویں گریڈ سے فارغ ہوئے ہیں, اور وہ لوگ بھی یہاں سے موو ہو رہے ہیں ابروڈ کی طرف. بہت سے لوگ بیوروکریسی میں سے بھی ہیں, اب میں نام تو کسی کا لینا نہیں چاہوں گا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سینئر سٹیزنز ہیں اور وہ اپنی جو انسان ریٹائرڈ لائف بھی باہر گزارنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے میں پورچوگال سجیسٹ کروں گا. پورچوگال D7 ویزا ہوتا ہے اور اس میں صرف آپ نے اپنے ریٹائرمنٹ اور اپنے سورسز بتانے ہوتے ہیں کہ یور انکم فرام یور پینشن اینڈ دا ادر سورسز لائک پراپرٹیز سے آپ کے 600 سے 700 یورو آپ کو آ رہے ہیں, تو یو کین موو پورچوگال اینڈ انجوائے دا بیچز آف دا پورچوگال. اچھا سر, ابھی یہ ساری ماشاءاللہ آپ نے کافی ڈیٹیل میں چیزیں بتائی ہیں. اب تھوڑا سا کوسچنس چینج کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ایک قانون دان ہیں, بہت بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کا. آپ نے کافی کیسز میں آپ اپیئر ہوئے ہوں گے, ون بھی کیے ہیں آپ نے. کوئی ایسا کیس جو آپ کی کہتے ہیں کہ وہ لائف میں آپ کو یاد رہا ہو, آپ کہیں کہ بس یہ کیس جو میں جیتا ہوں that will be very nice? دیکھیں, ایسے تو بہت سارے کیسز ہیں, لیکن میں کرنٹ ایک کیس کی بات کرتا ہوں کہ میں ایک دن رات کو سویا ہوا تھا تو میرے فون کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر ایک میسیج آتا ہے جو کہ ایک ریٹائرڈ بزرگ ہیں, صوبیدار صاحب, ان کا میسیج آتا ہے اینڈ ہی واز لیونگ ان ایئرپورٹ امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. اور وہ مجھ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں, اور ایسی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ جا کے میرے دل کو لگتی ہے اور میں پوری رات سو نہیں سکتا. اور آج 3 سے 4 ماہ ہو گئے ہیں میں اس کیسز کو دیکھ رہا ہوں, اور اس میں جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے انشاءاللہ ہم نشاندہی بھی کریں گے اور ان کو انشاءاللہ ہم کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے, کیونکہ بلینز کا تقریباً 16 سے 17 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے, امبیزلمنٹ ہوئی ہے, اور یہ تمام MCs نے کی ہیں مل کے. اور اس میں ڈیولپرز کا نام آتا ہے, تو یہاں پہ یہ بتانا میرا بینگ اے لائر میرا بتانا ضروری ہے کہ وہ جو ڈیولپر تھے وہ میرے بڑے بھائی تھے راجہ ارشد محمود. وہ ایک مرڈر کیس میں 2016 سے جیل کے اندر ہیں, ان کی غیر موجودگی میں یہ کام ہوتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ لوگوں کی الاٹمنٹس ایسی جگہ پہ کر دی گئی ہیں جہاں پہ جنگلات کی جگہ ہے, تو میں نے تمام اداروں میں دستک دے دی ہے, چاہے اس میں میرا اپنا سگا بھائی کیوں نہ آ رہا ہو. انشاءاللہ لوگوں کو ریلیف ملے گا, اور ہم چاہیں گے کہ تمام ادارے اب جاگیں, اپنی ڈیمارکیشنز کریں اور لوگوں کو پراپر جو جگہ بنتی ہے اس کے اوپر دیں. ایسا نہ ہو جیسا نسلہ ٹاور کا حساب ہوا تھا اور آپ کنسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر ہو رہا ہے. جی بالکل. تو اب ٹائم آ گیا ہے اور پاکستان ترقی کر رہا ہے, اور میں اسلام پیش کروں گا عاصم منیر صاحب کو, اور اس کے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف صاحب کو اور ان کی پوری کابینہ کو, اور آصف علی زرداری صاحب کو کہ بڑے اچھے طریقے سے وہ سٹیپس لے رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ وہ جو ایک نعرہ پہلے لگایا کرتے تھے کہ لوگ اب پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے بلکہ پاکستان میں آئیں گے, تو وہ عن قریب انشاءاللہ
آپ دیکھیں گے وہ ٹائم آنے والا ہے انشاءاللہ ایسا ہی اور ہوگا. پاکستان ترقی کرے گا. جی اور اس وقت جو مہنگائی کی آپ بات کر رہے تھے تو اس میں تو وہ ہر طرف ہی ہے, انٹرنیشنلی ہے ڈیو ٹو دا وار, اور اس کا سب سے زیادہ اثر اسی ریجن کے اوپر پڑنا ہے, اور ہمیشہ سے ہمارے اوپر وارز مسلط کی گئی ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں وارز میں دھکیلا گیا ہے. تو اب بھی پاکستان کی پالیسی, فارن پالیسی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو ختم کیا جائے, تاکہ یہ جتنی بھی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں اور جتنی بھی انسانیت کا مرڈر ہو چکا ہے تو پلیز اس سے روکا جائے. اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی سب سے اپیل ہے کہ خدارا ہمیں جینے دو, ہم مسلمان ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں. اچھا سر, آپ کا یہ جو چیمبر ہے ایم لا چیمبر, کون کون سی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں آپ؟ ہم سول, کرمنل, نیب, ایف آئی اے کیسز کے علاوہ امیگریشن پوری ڈیل کرتے ہیں, وزٹ ویزا سے لے کے انٹرپرینیور, سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ اینڈ ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ, کیونکہ یورپ کی کچھ کنٹریز ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ دیتی ہیں اور کچھ نارتھ امریکن کریبین کنٹریز ہیں جو کہ آپ کو ود ان اے ایئر سٹیزن شپ دے دیتی ہیں آپ کی ڈور اسٹیپ کے اوپر. آفٹر ڈیو ڈیلیجنس, اف یو ہیو اے منی ان یور پاکٹ یو کین ایزلی گیٹ دا سیکنڈ پاسپورٹ. ویری نائس, ویری نائس. اچھا سر, عام جو شہری ہیں ہمارے, ان کو کافی دشواری ہوتی ہے, اویئرنیس کا بھی ایشو ہے, تو ہمارے اس چینل کے توسط سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہائی کورٹ اسپیشلی اس میں جو عام شہری ہیں وہ کون کون سے معاملات کے لیے ہائی کورٹ میں رجوع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ کو انصاف تو پہلے آپ کی فرسٹ اسٹیج جو سی ہے نا وہ لوور کورٹس ہے, وہیں سے ملتا ہے. اگر وہاں پہ آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں. تو اب تو سپریم کورٹ کو جیسے آپ کو پتہ ہی ہے فیڈرل کنسٹیٹیوشن کورٹ کو الگ سے بنا دیا گیا ہے, تو یہ الیکشن میٹرز اور کنسٹیٹیوشن میٹرز بالکل ان کو دے دیے گئے ہیں فیڈرل کنسٹیٹیوشن کورٹ کو, جس کی وجہ سے اب کیسز تیزی کے ساتھ نپٹائے جا رہے ہیں. اور عن قریب انشاءاللہ ہمارے ججز جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, مجھے قوی امکان ہے کہ یہ جتنے کیسز جو پرانا کہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائی والا, یہ چیپٹر انشاءاللہ جلدی ختم ہونے والا ہے. بلکہ سر میرا نیکسٹ کوسچن یہی تھا جو آپ نے اس کا تھوڑا بہت جواب دے بھی دیا, کہ لوگ یہاں پر کیسز دائر کرتے ہیں, وہ نسل در نسل ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے ہی چلتے رہتے ہیں. تو آپ اپنے تجربے سے بتائیں, اپنی فہم سے بتائیں کہ یہ کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں, کیونکہ جو پارٹیز ہوتی ہیں کچھ ان کی طرف سے ڈیلے ہوتا ہے اور وہ ٹائم پہ نہیں آتی, ٹائم نہیں دیتی, جس کی وجہ سے کورٹس کے اوپر بھی برڈن آتا ہے, کیونکہ کیسز تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن کیسز آگے نپٹانے میں جب تک ایک اچھا پروفیشنل لائرز, میں کہتا ہوں یہاں پہ ہمارے شولڈرز کے اوپر بھی برڈن آتا ہے کہ ہمیں بھی کیسز کو جلد سے جلد نپٹانا چاہیے اور اپنے کلائنٹس کو کہنا چاہیے کہ بھائی اس میں دیر نہ کی جائے. لیکن لوگ ہیں سب سے مین فیکٹر جو ان سے پٹیشنرز اور رسپونڈنٹس وغیرہ خود ہی ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے اوپر آ جاتی ہے ذمہ داری, اور پھر تیسرے نمبر پہ عدلیہ کے اوپر آتی ہے. تو عدلیہ نے بھی دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہر کسی کو ایک فیئر ٹرائل کا فیئر ٹائم دینا پڑ جاتا ہے, کیونکہ جب بھی ہماری طرف سے ایڈجسٹمنٹ جاتی ہے تو دے آر ڈیوٹی باؤنڈ, اور وہ عدلیہ اس کو الاؤ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے کیسز میں ڈیلے ہوتا جاتا ہے. لیکن اب یہ جو کنسٹیٹیوشنل کورٹ, فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان بنا دی گئی ہے, وہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ یہ جتنے بھی کنسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں اور الیکشن میٹرز, جس کی وجہ سے دوسرے میٹرز پینڈنگ میں چلے جاتے تھے, ان کو الگ الگ نپٹایا جائے. تو میں کل بھی ایک فیڈرل کنسٹیٹیوشن کورٹ میں ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے کیس میں پیئر ہو کے آیا ہوں. تو اب میں نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ وہ معاملات جو سالوں سال نہیں نپٹائے جاتے تھے, وہ انشاءاللہ اب مہینوں کے اندر ختم کر دیے جائیں گے, نپٹا دیے جائیں گے. سر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں ہمارے ججز صاحبان کو بلیم کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ایسے تھا, نہیں تو ویسے تھا, تو ڈیسیجن غلط ہوا, انہوں نے غلط کیا. حالانکہ بیک گراؤنڈ میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے ججز ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, بڑے اچھے ڈیسیجن دیتے ہیں. وہ اس میں میرے خیال میں جو تھوڑا بہت میرا ایکسپیرینس ہے, اس میں جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے, جو کیسز جج صاحبان کے سامنے رکھا جاتا ہے, انویسٹیگیشن جو رکھی جاتی ہے, اس میں تھوڑے سے لوپ ہول ہوتے ہیں اس میں تھوڑے بہت. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے دور کیا جائے تاکہ جو ہماری جوڈیشری ہے اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے؟
جی اس میں آپ ایک پروسیکیوشن ایک ادارہ ہوتا ہے ہمارا، کیس بنا کے بیسیکلی پولیس یا پروسیکیوشن جیسے نیب ہے FIA انہوں نے بلٹ اپ کر کے لے کے کورٹ میں جانا ہوتا ہے. اگر پروسیکیوشن ادارے کے اندر پڑھے لکھے اور زیادہ تجربہ کار لوگ نہیں ہوں گے تو کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے وہ کیسز وڈرا کر دیے جاتے ہیں یا بری کر دیے جاتے ہیں، تو وہ بلیم آٹومیٹیکلی آتا ہے، جبکہ کورٹ نے تو ایویڈنس کو دیکھنا ہوتا ہے. اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بھی کوشچن کیا ہے اس میں فرانزک کا جو ہمارے ادارے ہیں پروسیکیوشن میں، فرانزک کی جو ٹیم ہوتی ہیں جیسے کہ لیبز وغیرہ ہیں، تو اس کو اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر لے کے جانا چاہیے تاکہ ہم ان کے ساتھ ان کی کلاسز ہونی چاہیے انٹرنیشنلی، اور ہو بھی رہی ہیں. لیکن وہاں پہ جو بھرتیاں ہو رہی ہیں میرے خیال میں اس میں اگر میرٹ کو سامنے رکھا جائے تو اس سے کافی حد تک فرق پڑ سکتا ہے. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور تمام چیزوں کو، تمام ایشوز کو بڑے اچھے انداز میں آپ نے ایکسپلین کیا. آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کے آنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اپنے ہوسٹ ضیاء آفتاب کو خبرنامہ ٹی وی سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.